خواتین حضرات السلام علیکم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، آج کا موضوع ہے ہمارا قرآن مجید سے بے اعتنائی۔ رمضان شریف کا قرآن مجید کی تعلیم اور اس کے مطالعے سے ایک خصوصی تعلق ہے، بلکہ قرآن مجید تو نازل ہی رمضان کے مہینے میں ہوا۔ آج ہمارے مستقل مہمان جو ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ہیں، رمضان کے رعایت سے ہمارے تمام پروگرام ان کے ساتھ ہوں گے۔ ہم یہ گفتگو کریں گے قرآن مجید کا رمضان سے کیا تعلق ہے، رمضان میں ہم قرآن مجید سے کیا استفادہ کر سکتے ہیں، اور اس کی وہ کیا خصوصی حیثیت ہے جو رمضان میں ممتاز ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید نے خود یہ بتایا کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ بھی وضاحت کر دی کہ اصل میں رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے کہ جس رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا، یعنی قرآن کے نزول کا آغاز ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ معلوم یہ ہوا کہ اگرچہ کہ روزے رکھنے کی فرضیت کو اللہ تعالیٰ اگر نافذ کرنا چاہتے اور مہینوں میں بھی تو کر سکتے تھے، لیکن روزے کو فرض کر کے مسلمانوں سے تقاضا کیا گیا کہ اس کو رمضان کے مہینے میں رکھا جائے۔ اس کی وجہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا نازل ہونا ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کے روزوں اور قرآن مجید کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ ایک تو بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ روزہ رکھنا ہے، اور اللہ نے ہم کو قرآن جیسی عظیم نعمت دی، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں روزہ رکھنے کی طریقے کے ذریعے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بڑی عمدہ ایک بات آپ کی اسوہ حسنہ سے یہ سامنے آتی ہے کہ آپ پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ پیر کے روزے کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں پیر کے روزے آخر کیوں نہ رکھوں، میں پیر کے روز پیدا ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کی جانب سے اللہ کی عنایت اور اس کے فضل کا شکر ادا کرنے کا طریقہ روزہ تھا۔ دوسری ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے اندر، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی، کہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو در حقیقت ہے ہی پرہیزگاروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے اندر کی فطری خدا خوفی اور نیکی کی صلاحیت کو برقرار رکھا۔ روزے میں یہ صلاحیت، یہ ایٹریبیوٹ اور زیادہ نکھرتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا تعلق قرآن مجید سے اور گہرا ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ کہ غیر رمضان میں بھی ہم کو قرآن مجید پڑھنا چاہیے، لیکن رمضان میں تو بالخصوص قرآن کے پڑھنے، عبادات میں، نوافل میں، تراویحوں میں، تہجد میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اگرچہ کہ روزے رکھنے کے حوالے سے بڑا نمایاں ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کا اتنا ہی گہرا تعلق قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے بھی اس کی اتنی ہی اہمیت ہے۔ خالد ظہیر صاحب، آپ کی گفتگو سے تو لگتا ہے کہ قرآن مجید کا اپنے معنی کے لحاظ سے انسان کی زندگی سے، وہ انسان جس نے ایمان قبول کیا، اسلام کو مانا، اللہ کی کتابوں کو مانا، اور اس میں اس کے آخری مستند کلام کی حیثیت سے قرآن مجید کو اپنایا، تو یہ تو ضروری ہوا نا کہ پھر قرآن مجید کو وہ سمجھ کے یہ سب کام کرے۔ یقیناً آپ یہ دیکھیے کہ اسی سے متعلق جو سورہ بقرہ میں آیات ہیں، اس میں یہ بات قرآن کے حوالے سے کہی گئی کہ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ قرآن جو اصل میں باعث بنا اس کا نزول رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا، اس میں فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت بھی وہ کہ جو بینات من الہدی، یعنی بالکل واضح، دو ٹوک، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں، والفرقان، اور یہ صحیح اور غلط، حق اور باطل میں فرق اور امتیاز کرنے والی کتاب ہے۔ تو یہ فرق کرنا تو اسی صورت میں ہوگا نا کہ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، اس پر غور کریں گے، اس کی معنی کو جاننے کی کوشش کریں گے، کوئی شک نہیں۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے، یہ لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے قرآن کے علماء کے لیے ہے کہ وہ دیکھیں کہ قرآن کے معنی میں، اس کے رموز میں، اس کی باریکیوں میں وہ کون سے علمی نکات ہیں
یا وہ کون سی چیزیں وہ ڈسکور کر سکتے ہیں؟ عام آدمی کے لیے بھی اس میں کوئی ایسی رہنمائی ہے یا اس کے لیے اس کے اندر بینات کو پانے کا کوئی موقع ہے؟ اس بارے میں کچھ بتائیے۔ دیکھیں، یہ ہم عام طور پر انسانوں کی مجبوری ہے کہ وہ بعض اوقات تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو مختلف کیٹیگریز میں۔ اسی طرح کی تقسیم عالم اور غیر عالم کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی معرفت، قرآن مجید میں گہرائی کے ساتھ غور کرنے کے پہلو سے یہ دو کیٹیگریز نہیں ہیں، بلکہ بہت سی کیٹیگریز بنتی ہیں، اور انسان کتنا ہی آرڈنری غیر عالم کیوں نہ ہو، اس کی بھی ضرورت ہے اور اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے اس کلام کو سمجھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہدی للناس ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، صرف علماء کی ہدایت کے لیے نہیں ہے۔ ہم ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ ہیں ہم میں سے کہ جو عربی نہیں جانتے، تو وہ اس کو کسی اپنی زبان کے ترجمے میں سمجھیں گے، علماء سے سنیں گے، ان سے سوال کریں گے، لیکن بہرحال قرآن کے ساتھ تعلق ہر انسان کا ہونا چاہیے، اور آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ آپ کے اپنے حالات اور آپ کے اپنے لیول کے مطابق ہوگا۔ اور یہ قرآن مجید کی عظمتوں میں سے ایک عظمت ہے کہ شاید یہ واحد وہ کتاب ہے کہ جو ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو عقلی طور پر بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اور عام لوگوں کے لیے بھی۔ آپ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، ریگولر آپ کا درس ہوتا ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عام آدمی بھی جو آپ کے درس میں آتے ہیں، جو طلبہ آتے ہیں، وہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں انڈیویجولی تو وہ اس میں اپنے مسائل کا حل پاتے ہیں اس طرح سے، یا ان کو کوئی رہنمائی ملتی ہے عام زندگی میں، یا قرآن کے اندر ایسے نکات دریافت کرتے ہیں جو ان کے لیے ایمان کا باعث بنے؟ یعنی یہ میں آپ سے سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایک نسبتاً کم تجربہ حاصل ہوتا ہے، لوگ محسوس کرتے ہیں کہ قرآن میں لوگوں نے اس کی تشریح کر دی، اس کی تفسیر کر دی، اس کا ترجمہ ہو گیا، اب اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی کسی کے لیے۔ اس کی میں چاہتا ہوں آپ وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں، میں نے تو یہ محسوس کیا ہے اپنے تجربے میں کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں جتنی بھی آپ گہرائی میں اترتے ہیں اتنا ہی وہ آپ کے لیے مزید روشنی فراہم کرتا ہے، اور اس میں عام طلبہ بھی پوری طرح سے شریک ہوتے ہیں، اور ان کو دلچسپی ملتی ہے، ان کو اپنے لیے روشنی ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ میں نے طلباء کی توجہ اس طرف اٹریکٹ کی کہ وہ کسی آیت کے ظاہری مفہوم سے ذرا آگے بڑھ کر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا ہم سے کیسے تعلق بنتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی کل پرسوں ہی قرآن آپ مجھے اجازت دیں گے، یہ بات میں چاہوں گا اگر ہم تفصیل سے کریں خواتین و حضرات ایک وقفے کے بعد۔